بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارا خصوصی ایڈیشن ہے جی بی، اور وہ شخصیت جو کہ نوجوان ہیں اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ ترقی چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، میرا مراد ہے شعیب کمال صاحب جو کہ صوبائی صدر ہے پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز جی بی کا۔ دل میں ایک آواز ہے، ایک ولولہ ہے، ایک سوچ ہے، اخلاص ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تعمیر ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو، اور گلگت بلتستان جو ہیں وہ قلم کی طرف بڑھیں، تعلیم کی طرف بڑھیں، اور بچے آج کے بچے کل کے لیڈر بن جائیں اور کل کے معمار بن جائیں۔ سبق پر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ لیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ جی شعیب کمال صاحب، بہت بہت شکریہ سر۔ میں آپ کو کا اور آپ کی ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری جو آواز ہے وہ میڈیا تک پہنچا کے، عوام تک پہنچا کے، پھر جو ہمارا مقصد ہے اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں ونس اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایجوکیٹ دا چلڈرن آف ٹمارو ٹو بی دا لیڈر آف، ایجوکیٹ دا چلڈرن آف ٹوڈے ٹو بی دا لیڈر آف ٹمارو۔ اس سلوگن کے ساتھ اگر ہم چلیں تو واقعتاً اگر ہم آج اپنے بچوں کو صحیح انداز میں ایجوکیٹ کریں تو فیوچر کے جو لیڈر ہیں وہ یہی بچے ہیں۔ اسی عنوان سے یہاں پر گلگت بلتستان کے اندر ایک جو چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کی اسٹرینتھ تقریباً کوئی 24 لاکھ کی آبادی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پورے پاکستان کے اندر اس وقت جتنے بھی پروونسز ہیں، اس کا اگر ہم ریشو نکالیں تو سب سے زیادہ گلگت بلتستان کے اندر جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میری اپنی ایجوکیشن کراچی سے ہے، تو کراچی میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پہ پڑھنے والے بچے وہاں پہ ہوتے تھے، کیونکہ یہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے اتنی زیادہ وہ چیزیں نہیں تھیں، فیسلٹیز نہیں تھیں۔ اور اسلام آباد میں جائیں، پشاور میں جائیں، آپ کوئٹہ کے اندر، پاکستان کے جتنے بھی پروونسز ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے بچے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اسی سوچ کے تحت جب میں خود میری ایجوکیشن تھی، میرا کراچی سے گلگت آنا جانا رہتا تھا، تو ٹیکنیکل شعبے کے اندر جو تھا وہ یہاں پر گلگت بلتستان میں کوئی ایسا سچ کوئی ادارہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2009 میں ہم نے اس سیٹ اپ کا آغاز کیا، اور آج ہمارے تقریباً اچھے خاصے جو بچے ہیں وہ فارن کنٹریز میں جاب کر رہے ہیں، کوئی سعودیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، تو اس طریقے سے بہت سارے تقریباً جو فارن کنٹریز میں اس وقت اپنے سروسز دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی علاقے کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو آپ اگر بلڈ اس کا رکھیں تو اس کی جو سروائیول جو پاسبل ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے۔ لیکن ایجوکیشن کے اندر بھی آج ہم اس کو صحیح معنوں میں اگر اس کو ہم لے کے جائیں گے تو جو اے آئی کا دور آ گیا ہے، اس کے اندر ویلیو ایڈیشن آ گئی ہے، اس کے اندر جو تبدیلیاں آ گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہوگا۔ تو لہٰذا گلگت بلتستان کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کو اسٹرینتھن کریں، یہاں پہ اداروں کو صحیح طریقے سے پروموٹ کریں، اور ایک بہتر انداز میں جتنی یہاں پر کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کام ہو، گورنمنٹ بھی اس حساب سے کام کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ جو ادارے ہیں اس کی طرف تو توجہ دے رہی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جتنا کام ہونا چاہیے یا جتنا اس کے اوپر تھوڑی بہت بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک عام سی بات ہے کہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گا کہ گھر میں اگر آپ کے پاس 2-3 گائے ہیں، وہ جو دودھ دینے والی گائے ہوتی ہے اس کو زیادہ کیئر کرنا پڑتا ہے، اس کو زیادہ کھلانا پلانا پڑتا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر چاہے وہ ایجوکیشن کا بھی ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ کا بھی کوئی ایسا کوئی سسٹم ہو، کارخانہ ہو،
یہ جو لوگ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر آپ سالانہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ کم سے کم گلگت کا کوئی 20 سالہ ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیں. یہاں پر جو ایجوکیشن کے اندر جتنی سکسیس سٹوریز ہیں وہ پرائیویٹ سکول نے ڈیولپ کی ہیں. سارا کا سالہ ہر سال تقریباً اگر 10 سیٹیں ہیں تو 10 سیٹوں میں سے تقریباً 8 اور 9 کی 9 سیٹیں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لے کے جاتا ہے. لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کر رہی ہے؟ اپنے بل بوتے پہ اپنی محنت آپ اور اپنا جتنا اس کا دم ہے اس کے مطابق انویسٹمنٹ کر کے لوگوں نے اپنے ادارے بنائے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ان کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. ٹیچرس ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کے لیے الگ سے بجٹ ہونا چاہیے. میں تقریباً سر یہ تقریباً میرا 3 سال کا ہمارا ٹینیور ہوتا ہے جو ہمارا پریزیڈنٹ شپ کا. تو اس دفعہ جو تھا مجھے 1 سال کی ہمارے ایڈوائزری بورڈ ہے, ہماری ایڈوائزری بورڈ میں گلگت بلتستان سے ہمارے جو سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو انہوں نے مجھے 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی کہ جو کافی آگے کام ہو رہے ہیں. اس وقت پرائیویٹ ریگولیٹری ایکٹ جو ہے وہ فائنل سٹیج پہ ہے. تقریباً وہ 2020 میں آیا تھا اور 20 سے آج 26 تقریباً 6 سال ہو گئے. اس 6 سال کے اندر یعنی کہ اس کے اندر امینڈمنٹ لانا, اس کے اندر کافی چیزیں لانا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں. تو اسی لیے مجھے 1 سال کا ایکسٹینشن ملا کیونکہ اس کے اندر مزید کام ہو. وہاں پر بھی میں نے جتنے بھی سیکٹریز ہمارے پاس تقریباً میرے اس 2-3 سالہ کوئی دور میں جو گزرے ہیں, 2 تقریباً سیکٹریز گزر چکے میں یعنی کہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی. پھر دوسرا جب کوئی نیا سیکریٹری آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کم سے کم اس پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کوئی بجٹ ایسا رکھا جائے. ایجوکیشن سیکٹر میں تقریباً 9 سے 10 ارب کا بجٹ ہے. تقریباً اس میں کم سے کم 5 ارب تو بہت نہیں, تو کیونکہ میں نے جو مثال دی تھی آپ کو اس حساب سے اس گائے کا اس حساب سے خیال کرنا چاہیے. لیکن یہ جو دودھ دینے والی گائیں ہیں اس کے لیے بالکل اس کے لیے کوئی اس کا کوئی سنوائی ہی نہیں ہے, اس کا کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. اس کو کوئی کھلانا تو دور, اس کا کیئر کرنا تو دور, اس کے لیے وہ ضروریات جو کچھ بھی نہیں مطلب دیا جا رہا ہے. تو پچھلے تقریباً بجٹ میں بھی میں نے ریکویسٹ کیا اور اس بجٹ میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ کم سے کم یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے لیے سچ کوئی بجٹ ہونا چاہیے. 10 ارب کا بجٹ میں سے کم اگر 5 ارب بھی اگر آدھا بھی دیں تو اس کے اندر مزید جو ہے وہ امینڈمنٹ آ سکتی, اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے, اس کے اندر مزید بہتر سے بہتر کی طرف جا سکتے ہیں. معاونت کر رہی صدر صاحب, آپ معاونت کر رہے ہیں. گورنمنٹ تعلیم تو نہیں ہے, گورنمنٹ جو ادارے ہیں ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ادھر بھی آپ معاونت کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کا پختہ نہیں ہے گورنمنٹ. بالکل سر ایسا ہی ہے پورے پاکستان کے اندر بھی. دیکھیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی, اب گلگت کا ایریا اگر آپ تھوڑا سا گھومیں, آپ 1-2 دن تھوڑا سا آؤٹ اس پہ جائیں گے تو آپ اپنے کام سے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے مشکل حالات میں اور ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ پہنچنا تو دور کی بات ہے, وہاں پر ہمارے ادارے موجود ہیں. جہاں پہ گورنمنٹ کا ایکسیس نہیں ہے وہاں پر ہمارے 1 نہیں 2 نہیں 5 سکول ہمارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں. ان کو کم سے کم اپلفٹ کرنے کے لیے کوئی پروگرام ہو گورنمنٹ کے پاس, ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے ان کی مدد ہونی چاہیے. ان کے بچوں کی ٹریننگ, ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے کم سے کم گورنمنٹ بجٹ رکھے اور اس کے اوپر کام ہو. یہاں پر میں جتنے بھی اگر دیکھیں ایک سکول میں کم سے کم کوئی 20 سے 30, بعض جگہوں پہ 40% جو بچے ہیں وہ جو آرفنس ہیں ان کو بھی ہم فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دے رہے ہیں. اور ان کے لیے یونیفارم سے لے کر ان کی کتابیں سے لے کر وہ ٹیچرس ہی برابر کرتے, کہاں سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. تو لیکن گورنمنٹ اس حوالے سے کام نہیں کر رہی ہے. تو کم سے کم بجٹ میں اس کے لیے کچھ چیزیں ہوں اور سالانہ ایک گرانٹ کی شکل میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ گلگت ہاں اس شکل میں تقریباً آج سے جو 30 سال پہلے جو گرانٹ مل رہا تھا کسی سکول کو, ابھی میرا سکول جو ہے یہ کالج لیول کا ہے, تو اس وقت جو تھا تقریباً کوئی ایک کالج کو 20,000-30,000 روپے دے رہے تھے. آج سے 25 سے 30 سال پہلے وہیں آج بھی مطلب وہیں سسٹم ہے, وہیں پیسے دے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ دینے ہم نے یہ کہا ہے لاسٹ ٹائم کہ یہ پیسے آپ ایسا کریں کہ کسی ضرورت مند یا ادارے کو جو گورنمنٹ کے اگر وہاں پہ ضرورت ہوگی آپ وہاں پہ دے دیں, اور اس کا تقریباً کوئی 30 سے 40 گنا ہم گورنمنٹ کو رجسٹریشن قیمت میں فیسز دے رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ رینیول کی شکل میں ہم دے رہے ہیں,
وہ تو کم سے کم خرچ ہو وہ بھی نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ سالانہ جو تھا وہ ایک طریقہ کار، ایک ہر پروونس کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان نے پچھلے تقریباً کوئی 2 سالوں میں ہماری جو فیسز کے مد میں جو اس کے مد میں تھی، رینول کے مد میں تھی، 500 گنا اضافہ کیا ہے. جو میرا کالج 8,000 روپے میں رجسٹر ہو رہا تھا وہ ابھی تقریباً 50,000 میں ہو رہا ہے. جو میرا کالج یا میرا اسکول جو رینول کی مد میں تقریباً جو 1,500 یا 2,000 روپے لے رہے تھے وہ تقریباً اس وقت 6,000 5,000 6,000 10,000 اس حساب سے ان کے پیسے جو ہیں وہ لے کے 200 گنا 500 گنا فیسز بڑھا کے گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے. یعنی کہ ہم جو گورنمنٹ کی معاونت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ان سے مطلب ارننگ کرنے کا سوچ رہی ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح صوبائی صدر صاحب نے فرمایا کہ حقیقت یہ کہ ہم گورنمنٹ کو بہت زیادہ خوشیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خوشی نہیں مل رہی ہے، کوئی ہمارا پوچھتا نہیں ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج ہیں، خون دل دے کے نکاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. صدر صاحب آپ کا بہت شکریہ. خوش رہو، آباد رہو، متحدہ یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے ساتھ رہو. خدا حافظ.